طلقها پس اگر طلاق دے دی جائے ان کو فلا تحل له پس نہیں ہے حلال واسطے اس شوہر کے من بعد و بعد اس کے حتیٰ یہاں تک تنکحہ نکاح کرے زوجن غیرہ شوہر سے علاوہ اس کے فإن طلقها پس اگر طلاق مل جائے اسے یا طلاق دے دی جائے اسے فلا جناح علیہما پس نہیں ہے گناہ اوپر ان دونوں کے ان یتراجعا یہ کہ دونوں مراجعت کر لے رجوع کر لے ان ظنا اگر دونوں کو یقین ہو ان یقیما یہ کہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو وتلک حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی یبینھا بیان کرتا ہے ان کو لقوم یعلمون واسطے جاننے والی قوم کے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب طلاق دے دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پہنچ جائیں اپنی مدت عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روک لو ان کو ساتھ قاعدے کے دستور کے أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا رخصت کر دو ان کو ساتھ قاعدے کے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم روکو ان کو ضِرَارًا ستانے کے لیے اذیت دینے کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کرو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے کیا یہ کام فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنے آپ پر اپنی جان پر وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم پکڑو بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو ہزواً ٹھٹھا مذاق وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو علیکم اوپر اپنے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ اور جو کچھ نازل کیا اوپر تمہارے من الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت سے یعظکم بہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بكل شیء علیم ساتھ ہر ایک شے کے جاننے والا ہے۔ الفاظ بار بار وہی آتے ہیں اور توجہ نہ کرنے والے کے لیے سبق مشکل ہو جاتا ہے اور توجہ کرنے والوں کے لیے یہی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے بارہ گزارش کی ہے کہ آپ پہلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ طلاق دو بار ہے اس کے بعد یا معروف طریقے کے ساتھ روک لینا یا حسن سلوک سے رخصت کر دینا۔ معنی کیا کہ دو طلاقیں یکے بعد دیگرے دینے کے بعد تیسری طلاق فیصلہ کن۔ اور میں یہ بار بار آپ کو توجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائل اگر آپ کو یاد ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ بڑے بڑے عالم اور مفتی بھی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں، اس لیے کہ دعویٰ تو ہوتا ہے کہ ہم مفتی ہیں لیکن مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور جس انداز اور اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رہنمائیاں اور ہدایات فراہم کی ہیں اس مزاج اور اس حقیقت کو بہت کم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو بار طلاق ہے، یک بار نہیں بلکہ بتدریج وقت معین۔ تیسری بار فیصلہ کرنا ہے، رکھنا ہے یا رخصت کرنا۔ اب آج کا سبق اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر ان عورتوں کو تیسری فیصلہ کن طلاق دے دی جائے،
تو فلا تحل لہو، نہیں ہے حلال وہ عورت واسطے اس کے، لہو واسطے اس کے، کس کے؟ شوہر کے، طلاق دینے والے کے، من بعد و بعد اس کے، یعنی جس نے 2 طلاقیں دے کر تیسری طلاق دینے کا حق بھی استعمال کر لیا، اب وہ مطلقہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ رجعی طلاق میں بھی گنجائش ہے اور بائنہ میں بھی گنجائش ہے، لیکن یہ صورت طلاق مغلظہ کی ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو، حتیٰ یہاں تک صرف ایک صورت ہے، وہ بھی سازشی صورت نہیں، اتفاقی صورت، سازشی صورت نہیں، اتفاقی صورت، حتیٰ یہاں تک تنکحہ نکاح کرے وہ مطلقہ عورت زوجن ایسے شوہر سے غیرہ جو اس پہلے کے علاوہ ہے، یعنی کوئی اور نیا شوہر ہے اس سے نکاح کرے، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس عورت کو وہاں سے بھی طلاق مل جائے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں میاں بیوی آپ اس میں رجوع کریں، نکاح کریں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان دونوں کو اس بات کا یقین ہو کہ اب ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کی حدوں کو توڑیں گے نہیں۔ پھر سمجھیں، مثلاً ہندا ایک عورت ہے، ایک مثال سمجھیں، زید کے نکاح میں زید اسے طلاق دیتا ہے، ہندا کو، زید ہندا کو طلاق دیتا ہے، ایک توہر میں ایک طلاق، رجوع نہیں کیا وہ طلاق قائم، دوسرے توہر میں دوسری طلاق دیتا ہے، رجوع نہیں کیا وہ بھی قائم، پھر تیسرے توہر میں فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ فیصلہ کر کے فیصلہ کن تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اب طلاق ہو گئی، اب وہ عورت اس ہندا زید کے لیے حرام ہے، اب ہندا عدت گزار کر ثلاثۃ قروء، عدت گزار کر نئی جگہ نکاح کرتی ہے، طریق سے، دستور سے، قاعدے سے، اتفاق کے ساتھ، پھر اس شوہر سے ہندا کو کچھ عرصے کے بعد طلاق مل جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے، وہ نکاح ختم ہوا، پھر وہ عدت گزارے، اب اس کے بعد اس پہلے کس سے؟ زید سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، یہ صورت۔ کل پرسوں بلکہ متعدد اسباب میں اشارتاً ذکر ہوا کہ بعض لوگ حلالے کا مسئلہ اٹھائے پھرتے ہیں اور وہ اتفاقی کے بجائے سازشی نکاح کرتے ہیں، عورتوں کو لیے پھرتے ہیں، جی مولوی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، ہم نے حلالہ کروانا ہے، بے غیرتی کی بھی انتہا دیکھی، اور کئی
ایسے بڑے مانس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں حلالے کے، نکاح ہو گیا، اب دوسرے دن آتے ہیں جی میں طلاق دو، کہتے ہیں کس بات کی طلاق، کس بات کی طلاق؟ میرا نکاح ہوا، حکمان متعین ہوا، یہ میری بیوی، میں اس کا شوہر، کیوں طلاق؟ کہتے ہیں جی خدا کے لیے ہم نے تو حلالے کے لیے دی تھی، آپ اس نے قبول کر دی۔ یہ وہ بغیرتی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پر کہ جو حلالہ کرواتا ہے، جو کرتا جس کے لیے کروایا جاتا ہے۔ سارے ملعون ہیں، سارے بدماش ہیں، سازشی ہیں۔ جس طرح قانون کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے اور عدالت میں وکیل قانون کی روح پہ بحث کرنے کے بجائے قانون کے الفاظ سے گنجائش نکالتے، اسی طرح ان ظالموں نے ان خانقاہوں اور حجروں میں قرآن کی روح کو مسخ کیا، اور جو ایک اللہ نے اتفاقی گنجائش کی صورت رکھی تھی اس کو بدماشی اور زنا کے راستے کے لیے منتخب کیا۔ اور یہ کتنا ظلم ہے دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر، کس قدر غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ حالانکہ حلالہ تو اس بدماش کو آنا چاہیے جس نے طلاق دی تھی، اور بیچاری کا کیا کچھ، طلاق دینے والے کا حلالہ ہونا چاہیے، اس عورت کا کیا، اس پر 3 طلاقیں ڈالی، اس کو ذہنی اذیت دی گئی، دوسرا اس کی عزت اور غیرت اور آبرو کو سر عام نیلام کیا جاتا، لیکن اس میں عامت الناس کا قصور اور جرم کم ہے، ان مذہبی پادریوں کا جرم زیادہ ہے کہ جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو بے غیرت اور بے حیا بنایا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ایک طرف لوگوں کو مشورہ بھی دیتے لیکن دوسری طرف اس آیت کریمہ کے تحت تمام مفسر، آج میں نے کچھ 30 تفسیریں دیکھی کہ شاید کسی میں سے اس آیت کے ان لفظوں سے کوئی حلالے کی گنجائش نکالتا ہے تو اس کے کیا دلائل، لیکن کسی ایک نے بھی، حتیٰ کہ مفتی شفیع صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں ایک پیراگراف بریکٹ میں قائم کر کے کہا کہ یہ اتفاق کے ساتھ شوہر مر جائے یا وہ خوشی سے طلاق دے، پھر وہ عورت عدت گزار کے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکے، اور یہی بات مودودی صاحب نے بھی لکھی اور سرات سے لکھی۔ اب ایک طرف لوگوں کو کہتے حلالہ کراؤ، لیکن آخر وہ دلائل کون سے، وہ استدلال کون سا ہے، وہ بنیاد کون سی ہے کہ جس سے مسئلہ تم نکال کے لوگوں کو یہ بات بتا۔ بہرحال نفس مسئلہ یہ ہے، قانون الہی یہ ہے، اللہ کے دستور میں یہ بات، اور پھر یہ نہیں کہ یہ سازشی نکاح ہوا اور اس کے بعد کہا کہ لے جاؤ تیرے لیے حلال ہو، بلکہ قاعدے اور دستور کے مطابق، روٹین کے مطابق، ضابطے کے مطابق اتفاق سے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی مراجعت سے پہلے بھی فرمایا
کہ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، سوچ لو اب بھی اگر تم دونوں کو یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے تو پھر تم مراجعت کر سکتے ہو، وگرنہ ایسے نہ۔ کیوں؟ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، اور یبینھا لقوم یعلمون، اللہ ان کو جاننے والی قوم کے لیے بیان کرتا ہے، اہل علم کے لیے بیان کرتا ہے۔ لکیر کے فقیر لوگ تو جہاں لگے ہیں لگے ہی اللہ کو، تو کہتے ہیں کہ ہم جہاں لگے ہمیں جاننے کی یا علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں ہمارے باپ دادا لگے تھے لگے، جہاں انہوں نے مکھی ماری تھی ہم بھی ان کی مکھی پر مکھی مارنے والے، ہمیں جاننے کی کیا ضرورت؟ فرمایا اندھے مقلد، آنکھیں بند کرنے والے بے شعور، علم کی روشنی سے ناشنا اور بے بہرا، وہ اللہ کی حدود اور آیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یبینھا لقوم یعلمون، جاننے والوں، لا یعلمون کے لیے یعلمون۔ تو یہ ایک صورت ہے، صرف ایک صورت، طلاق موضع کے بعد وہ عورت عدت گزار کر اتفاقاً عام روٹین کی زندگی میں اس کا کہیں نکاح ہوتا، پھر وہ اس شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہے تمام تر قواعد اور ضوابط اور دستور اور اصولوں کے مطابق، پھر اتفاق سے اس کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق مل جائے تو پھر وہ عورت عدت گزار کر اگر چاہے دونوں پسند کریں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کی حدیں قائم کر سکتے ہیں تو ایسے کریں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچے اپنی مقرر مدت، طلاق دو، اور جو ان کے لیے طلاق کے وقفے اور انتہائی مدت مقرر ہے اس تک پہنچنے لگے، اس سے پہلے پہلے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یہ الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان کی تشریح ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مقرر مدت کو پہنچنے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دونوں کاموں کے ساتھ معروف کی قید ہے۔ کل پرسوں میں نے عرض کیا کہ معروف یہاں ان ضوابط میں وسیع المعنی لفظ، روکنا ہے تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے وحشیانہ طریقے سے، یا بھیجنا ہے تو بھی اپنی مرضی سے یا وحشیانہ طریقے سے، یہ کام تمہیں قاعدے سے کرنا ہوگا۔ روکنا، چل بیٹھ جا میں تجھے نہیں بات، بھیجنا ہو تو چل دفعہ ہو جا میں تجھے نہیں رکھتا، فرمایا اپنی مرضی سے نہیں، یہاں تمہارا یا تمہارے ابا کا یا تمہاری برادری کا اختیار نہیں، یہاں تو اللہ کے قوانین، اور ہر ایک کام کو ایک قاعدے اور دستور اور اصول کے مطابق کرنا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو طریقے کے مطابق، قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق، دستور کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، ضوابط اسلامی کے مطابق روک لو، صلح صفائی نہیں تو بھی معروف طریقے کے ساتھ ان کو رخصت کرو، اور یاد رکھو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا،
تم ان کو نہ روکو زیادتی کرنے کے لیے، نہ تم ان کو روکو زرارن ایذا کے لیے، ستانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی۔ یہ ہے وہ اصل چیز کہ جس کو الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، یا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اور سرحوهن بمعروف، ان سب کا حاصل لب لباب اور مقصد اور فائدہ بنیادی طور پر یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا۔ کل میں نے عرض کیا طلاق دے دیتے، پھر جناب آخری وقت میں رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، تو گویا یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا۔ فرمایا دو آخری تھی، جب بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ کر دو۔ لا تمسکوہن، رجوع اس لیے نہ کرو، لوٹاؤ اس لیے نہ، ضرارن کہ تم ان کو ستاؤ، لتعتدوا تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس کسی نے یہ کام کیا اس نے ظلم اپنی جان پر کیا۔ اور معاشرے میں کسی پر ظلم اپنے پر ظلم کے مترادف، اس لیے کہ ایک آدمی ظلم کرتا ہے، کل اس کا داؤ لگتا ہے تو وہ بھی ظلم کا نشانہ اس کو بنا ہی لیتا ہے۔ پھر ظلم جب ہوتا ہے تو دیکھا دیکھی وہ ظلم جو ہے عام لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ ظلم نہ کرو، اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ ظلم کرو گے تو تمہاری بہنیں، اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی سامنے آ جائیں۔ اس لیے ظلم کی ابتدا نہ کرو کہ کہیں معاشرے میں ظلم نہ پھیل جائے۔ کسی پر ظلم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، لہذا ظلم سے باز آ جاؤ۔ اور وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتیں ہیں یہ، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرتے پھرو، جیسے دل چاہے، ان کے اندر اپنی مرضی، رائے اور قیاس کو دخل ایسے نہ۔ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیتوں سے ٹھٹھے نہ کرو۔ یہ جو بار بار کہا گیا نا، تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، ان یقیما حدود اللہ فلا تعتدوها، من یتعد حدود اللہ، یہ بار بار ایک ایک آیت میں کئی بار کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود۔ معمولی سی بات سے حلال حرام اور حرام حلال ہو جاتا ہے، لہذا تم ان اللہ کی حدوں کا پاس رکھو، خیال رکھو، اور یہ اللہ کے حکم ہے کہ ان کو مذاق نہ بناؤ۔ مذاق یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے، یہ مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اوپر اپنے، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو، یعنی اپنے منصب کو، اپنے شرف انسانیت کو، کہ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، اپنا نائب اور اپنا جانشین بنایا۔ تم نے اللہ رب العالمین کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے احکام کو نہ صرف خود اپنانا ہے بلکہ لوگوں سے بھی عمل کروانا۔ لیکن اگر تم خود اپنے مقام کو اور اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی اپنی حیثیت کو فراموش کر دو تو گویا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس کو تم نے بلا دیا، لہذا اللہ کی نعمت کو بلانے کے بجائے تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ،
اور جو کچھ اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت سے نازل کیا ہے، یعظکم بہی، اسی کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا اوپر تمہارے، من الکتاب، آگے کیا ہے، والقرآن والحکمہ، حکمت، الکتاب اور الحکمہ، الکتاب سے مراد قرآن اور الحکمہ سے مراد سنت رسول اللہ۔ جہاں تمہیں اللہ کے احکامات میں سمجھنے میں تشنگی محسوس ہو تو میرے رسول سے تشریح اور تفصیل پوچھو۔ لہذا اللہ تمہیں نصیحت، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تم کو الکتاب اور حکمت کے ساتھ۔ لہذا الکتاب اور حکمت یہ تمہاری عائلی اور معاشرتی زندگی کے اندر دستور اور آئین اور ضوابط پر مشتمل تمہاری رہنمائی ہے۔ اللہ اسی کے ساتھ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ساتھ ہر ایک چیز کے جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، لہذا اللہ سے ڈرو اور اللہ کو اپنے تمام معاملات سے آگاہ سمجھتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کی حدوں کے اندر رکھتے ہوئے سلجھاؤ الجھاؤ نہ، بلکہ تمام تر معاملات کو اللہ کے ان حکموں کی روشنی میں ہی سر انجام دو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر طلاق ہو جائے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ، بس نہیں ہے وہ حلال، لہو واسطے اس شوہر کے، من بعد و بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک تنکحہ، وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ، شوہر سے، خاوند سے، غیرہ، اس پہلے کے ما سوا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دے دے وہ اس کو، فلا جناح، پس نہیں ہے گناہ، علیہما، اوپر ان دونوں کے، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر دونوں کو امید ہو، ان یقیما، یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، یبینھا، بیان کرتا ہے ان کو، لقوم یعلمون، واسطے جاننے والی قوم کے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پس وہ پہنچے، أَجَلَهُنَّ، اپنی مقررہ عدت کو یا مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ معروف کے، قاعدے کے، دستور کے، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کرو ان کو، بِمَعْرُوف، ساتھ معروف کے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ تم روکو ان کو، ضِرَارًا، اذیت دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کام کیا، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ، اور نہ تم بناؤ پکڑو اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق، ٹھٹھا، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اوپر اپنے، وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا اوپر تمہارے، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سے، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ اسی کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ساتھ ہر ایک چیز